ہواؤں کا رخ تبدیل ہونے سے پنجاب میں اسموک کی شدت میں قدرے کمی واقع ہوئی ہے۔ دوسری طرف صوبے کی فضا بدستور مضر صحت ہے۔ لاہور فضائی آلودگی میں آج پھر دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر ہے۔ ماہرین موسمیات نے آئندہ دنوں میں اسموک کی شدت میں مزید کمی کی بھی پیشگوئی کر دی ہے اور نوٹیفیکیشن کے مطابق لاہور اور ملتان میں یونیورسٹیز اور کالجز 24 نومبر تک بند رہیں گے۔ یونیورسٹیز اور کالجز کو آن لائن کلاسز پر منتقل کر دیا گیا اور اسموک کی صورتحال بہتر ہونے پر لاہور اور اس کے علاوہ ملتان کے علاوہ پنجاب بھر کے تمام اضلاع میں تمام تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ لاہور اور ملتان کے تعلیمی ادارے ابھی نہیں کھلیں گے۔ ڈی جی ماحولیات محکمہ ماحولیات عمران حامد شیخ کے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق تعلیمی ادارے 19 نومبر سے معمول کے مطابق کھلیں گے۔ تعلیمی اداروں میں طلبہ اور فزیکل حاضری لازمی ہوگی اور اسی تمام تر معاملے پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہے ہمارے نمائندے علی شراز نے، اور دیگر لوگوں سے بھی ہم بات کریں گے۔ چیف میٹرولوجسٹ علیم الحسن صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے۔ علیم الحسن صاحب، سر آپ بتائیے گا، اس وقت اسموک جو ہے وہ کافی چھٹی ہوئی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں لاہور میں بھی ویو اس وقت کلیئر ہے۔ اس وقت آنے والے دنوں میں اس کی کیا صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں اگر بارش نہیں بھی ہوتی؟ آنے والے دنوں میں بھی ونڈ کا جو ہے یہی پیٹرن انشاءاللہ 3-4 روز کے لیے پریویل کرے گا، لیکن اس کی سپیڈ گریجول کم ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ سے مارننگ آورس میں فوگ کی ڈیولپمنٹ کے چانسز ہیں، لیکن پھر بھی دن کے دوران جو ہے وہ ہمیں سنی ونڈوز ملیں گی۔ ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ امپرووڈ ہی رہے گا انشاءاللہ۔ اچھا، جس طرح سے پہلے ہم نے دیکھا تھا AQI وہ 1000 اس سے بھی اوپر اور اس سے بھی زیادہ 2000 سے بھی اوپر چلے گیا ہوا تھا کچھ ٹائموں میں، تو آپ یہ بتائیے کہ دوبارہ تو اس اسموک کی شدید لہر کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا لاہور اور دیگر علاقوں کو؟ ہوپ فلی AQI تو اس رینج میں نہ جائے، کیونکہ فوگ کی ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہو جائے گی۔ اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ فوگ سیٹل ڈاؤن کرتی رہے گی اس کو انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے سر، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ علی شراز بھی ہمارے نمائندے موجود ہیں۔ علی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ امید تو نہیں تھی اتنی جلدی کہ فوگ جو ہے تھوڑی سی اس میں کمی اسموک میں کمی آ جائے گی، لیکن ایسا ہو گیا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں اور جو SOPs اپنائے گئے تھے کیا ان کی وجہ سے یہ معاملہ ہوا؟ جی بالکل، سب سے پہلے تو میں بتاؤں کہ جتنے ادارے اور جتنے ایسے پریس کانفرنس اور اتنے بیانات جو جاری کیے گئے ہیں، اس کے باوجود لاہور کا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا اور یہ 2000 سے بھی کراس کر گیا تھا۔ یہاں پر بات جو اگر کی جا رہی ہے کہ آج اگر ویدر ٹھیک ہے اور بادل صاف ستھرا نظر آ رہا ہے تو اس کی 2 بنیادی وجہیں ہیں۔ ایک تو مغربی ہوائیں جو چل رہی ہیں، ایک اس کی وجہ سے، دوسرا جو ہے اب فوگ جو ہے، اب آپ کو اندازہ ہوگا جب آپ صبح گھر سے نکلتے ہیں اور گاڑی کو دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر ہلکے ہلکے پانی کے قطرے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اسموک بھی جو ہے اس وقت آپ کو نظر آتی ہے، اور اسموک کی وجہ سے جو پانی اس کے اندر جو اس کے اندر کیمیکلز مکمل ہو کے جس ٹائم وہ بادلوں کی طرف جاتے ہیں اور جتنا اسموک کا جو اسموک ہوتا ہے اس کو وہ ٹھہراؤ دے دیتے ہیں، اور اس کے دباؤ کی وجہ سے جو فوگ کا دباؤ ہے اس کی وجہ سے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آج آپ کو لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس بہتر لگ رہا ہوگا۔ اس سے پہلے اگر بات کی جائے تو ہفتہ اور اتوار کے روز معمول کے مطابق جو ہیں وہ دفتر نہیں چل رہے ہوتے، جبکہ بہت سارے ادارے بند ملتے ہیں۔ اسی طرح جو SOPs بنائے گئے تھے جس میں 4 بجے ریسٹورنٹس کی جو ہے انڈور ڈائننگ کو بند کیا گیا تھا اور اس کے بعد 8 بجے ریسٹورنٹ بند کر دیے گئے تھے، اس کا بھی یہ امپیکٹ آیا ہے کہ اس کی وجہ سے ٹریفک کا فلو روڈ کے اوپر جو ہے وہ کم ہوا، جس کی وجہ سے ایئر کوالٹی انڈیکس کچھ بہتر ہو گیا۔ لیکن بات یہ ہے کہ آج سے کیونکہ روٹین کی زندگی شروع ہو گئی ہے اور فوگ ہے، اس کا اپنا امپیکٹ ہوگا کہ ٹمپریچر آہستہ آہستہ ڈاؤن جائے گا، لیکن اس کا یہ حل نہیں ہے۔ یہ تو اللہ پاک نے ہم پارے پہ کرم کیا اور ساتھ ساتھ فوگ کا کچھ سلسلہ شروع ہوا اور یہ ڈاؤن ہو گیا، جبکہ محکموں کی جو ذمہ داریاں تھیں، جو محکمہ ماحولیات کی ذمہ داری تھی، انہوں نے اپنا کردار اس طریقے سے ادا نہیں کیا۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ وہی باتیں چل رہی ہیں کہ زگ زیگ ٹیکنالوجی کے اوپر جو بٹے تھے ان کو ہم بند کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو اسموک پھیلانے والی فیکٹریاں ہیں ان کو ہم سیل کر رہے ہیں، جرمانے کر رہے ہیں۔ تو یہ کوئی آج کا ایشو نہیں ہے، یہ 2016 سے لاہور کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ 2016 سے لے کے اب تک ہم ان زگ زیگ ٹیکنالوجی اور جو دھواں چھوڑنے والی فیکٹریاں ہیں ان کو صرف جرمانے اور سیل کرنے کے عمل میں پھنسے ہوئے ہیں، جبکہ یہ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی۔ دوسرا بڑا امپیکٹ جو آتا ہے ٹریفک کا، اب ٹریفک کی بات کرتے ہیں تو ٹریفک کا وہ کہتے ہیں کہ دھواں چھوڑنے والی جو گاڑیاں ہیں وہ سڑک پہ نہیں آنی چاہیے، اس کا فٹنس سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ تو ایک قانون ہے، اگر یہ قانون ہے تو اس کے قانون کے مطابق کوئی بھی ایسی گاڑی جو دھواں چھوڑتی ہو یا جس کا فٹنس سرٹیفکیٹ نہ ہو وہ روڈ پر آنی ہی نہیں چاہیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اتنی گاڑیاں پکڑ لیں
इतना करोड़ रुपया जुर्माना कर दिया। ये जुर्माना करना, गाड़ियां पकड़ना कोई हाल ही नहीं है, इसको सिस्टम में लेके आए। वो गाड़ी रोड पे आए ही कैसे जो जिसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है। ये कोई पहली दफा स्मोक का इशू यहाँ पर नहीं हुआ, ये बड़े अरसे से चलता आ रहा है। और ये अगर आपने फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करने थे तो आज से 5 साल पहले आप गाड़ियों के चेक करते, 8 साल पहले आप सिस्टम लगाते, ताकि आज ये जो 2000 क्रॉस किया है एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसके ऊपर काबू पाया जा सकता। ये आपने अच्छी बात की है कि 8-10 साल पहले अगर ये काम कर लिया जाता तो फिर 8-10 साल का हमें प्लान ना देना पड़ता कि स्मोक पर इस तरह से काबू पाना है, और 2032 तक का जो टाइम दिया है गवर्नमेंट की जानिब से, जो प्लान सामने आया है। आगे बढ़ते हैं जी। अलीमुल हसन साहब, आप ये बताइए, अभी आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा? कुछ नवंबर के एंड में या दिसंबर के स्टार्ट में कोई बारिश के इम्कानात मौजूद हैं? आज भी हम देख रहे हैं काफ़ी धूप निकली हुई है और सर्दी की वो शिद्दत नहीं है जो कि नवंबर में होनी चाहिए। नहीं, आने वाले दिनों में अभी नवंबर के जो दिन रह गए इनमें तो बारिश के इम्कानात नहीं है, लेकिन 22, 23, 24 इन दिनों में एक्सट्रीम हमारे नॉर्थ गिलगित बल्तिस्तान और केपीके के अपर पार्ट से एक वेदर सिस्टम और गुजरेगा। उसकी वजह से थोड़ा सा टेम्परेचर मजीद ड्रॉप होंगे और ग्रेजुअली ये जो सनी विंडोज हैं दिन की, ये भी अब 3-4 रोज के बाद कम होती जाएंगी। मॉर्निंग की फॉग जो है वो बढ़ती जाएगी, तो आपको इंशाल्लाह वो फीलिंग भी आएगी सर्दी वाली, टेम्परेचर भी ड्रॉप होंगे। तो ये 3-4 रोज के बाद है इंशाल्लाह ये चीज़ें। ठीक है। अच्छा अली, आप ये बताइएगा, ये जो नोटिफिकेशन भी जो अब जारी हुआ है हुकूमत की तरफ से, और बताया गया कि लाहौर और मुल्तान के अलावा जो बाकी अजला हैं वहाँ के जो स्कूल्स हैं वो अब ऑनलाइन से ख़त्म करके दोबारा से अब फिज़िकल में आ गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस नोटिफिकेशन के हवाले से आने वाले दिनों में बाकी लाहौर और मुल्तान के लिए भी ऐसा नोटिफिकेशन आ सकता है? जी, लाहौर और मुल्तान की अगर बात करें तो यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ऊपर जा चुका था, जबकि जो पिंडी का एयर क्वालिटी इंडेक्स है वहाँ पर क्योंकि मगरिबी हवाओं की वजह से वो थोड़ा सा थम गया है, जिसकी वजह से आपको लाहौर का वेदर भी आपको अच्छा महसूस हो रहा है। इस वजह से जो रावलपिंडी के जो स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको खोलने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। बाकी अजला में आप देखते हैं तो आपको उस तरह से जो स्मोक के असरात हैं वो नज़र नहीं आते, क्योंकि लाहौर और मुल्तान इस टाइम जो खासा मुतासिर हुआ है उसमें लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 2000 को भी टच कर गया था। अभी जो आपको मैं बताता चलूँ, जो मार्केटें बंद हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी सी कम हुई है और जो हफ्ता इतवार का आपको गैप मिला है, उसकी वजह से भी काफ़ी इम्पैक्ट आया है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स डाउन करें। अगर ये स्कूल कॉलेज दोबारा खुल गए, मार्केटें दोबारा से ओपन हो गई, तो ये स्मोक आपको वैसे ही मिलेगा जिस तरह अब से कुछ दिन पहले आपको 2000, 1700, 1600 इंडेक्स पे खड़ा मिलता था। इनको कंट्रोल करने के लिए ये अपना टेम्परेरी हेड के ऊपर जब गवर्नमेंट गई है कि इसके ऊपर लॉकडाउन लगाया जाए, इस पर पाबंदी लगाई जाए, चीज़ों को बंद किया जाए, बच्चों को स्कूल से निकाल के घरों में बिठा दिया जाए, ऑनलाइन क्लासेस कर दी जाएँ। ट्रांसपोर्टेशन है कोई नहीं इस शहर के अंदर, ट्रांसपोर्टेशन होगी तो ये गाड़ियाँ कम होंगी। ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपने जाल फैलाया ही नहीं। आपका कितना एरिया ऐसा है जहाँ पे आज भी अगर आपने जाना हो तो आपको या तो ऊबर बाई अपना कोई गाड़ी करवानी पड़ती है या फिर आपको अपनी कन्वेंस पे जाना पड़ता है, वहाँ पर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलती। सबसे पहली चीज़ है कि गवर्नमेंट को अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर जो इसमें स्मोक के असरात जिससे कम हो सके उसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अली शराज हमारे थे और अलीमुल हसन चीफ मेट्रोलॉजिस्ट भी हमारे साथ मौजूद थे। और बिल्कुल आपने ठीक बात की कि प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, ना कि रिएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए। इस पर हम देखते हैं आने वाले दिनों में क्या काम हो सकता है।